السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دوستو، اگر بات کریں نماز کی فضیلت کے بارے میں تو نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ نماز دین اسلام کے تمام ارکان میں سے سب سے اہم رکن ہے۔ نماز کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے حوالے سے صحابہ کرام کو بڑی سختی کیا کرتے تھے۔ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں تقریباً 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے۔ نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو اس میں سے کامیاب ہو گیا وہ باقی تمام سوالوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا، لیکن جو اس میں ناکام ہوا وہ باقی سوالوں میں بھی ناکام رہے گا۔ نماز نہ پڑھنے والے قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان، ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے کفار کے ساتھ ہوں گے۔ جب اہل جنت اہل دوزخ سے پوچھیں گے کہ تمہیں دوزخ میں کیوں ڈالا گیا تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں رہ کے نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی وجہ سے ہمیں دوزخ میں ڈالا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے حوالے سے اس قدر سختی فرماتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو نماز پڑھانے کا کہوں اور میں اپنے ساتھ نوجوان لڑکوں کو لوں جن کے ہاتھوں میں لکڑیوں کی گٹھلیاں ہوں، اور میں ان کے گھروں کو جلا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صرف ان کی عورتوں کا اور جانوروں کا خوف ہے، ورنہ میں ایسا کر دیتا کہ جو نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے میں ان کے گھروں کو جلا دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے یا 8 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، لیکن جب 10 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کے حوالے سے سختی کرو، اسے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھیجو، خود بھی مسجد میں آؤ، نماز ادا کرو اور اپنے بچوں کو بھی مسجد میں لے کے آؤ تاکہ وہ بھی نماز ادا کریں۔ ایک نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہوں تو مجھے راستے میں تکلیف ہوتی ہے، مجھے نظر نہیں آتا، راستے میں دشواری ہوتی ہے آنے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں نہیں بلکہ تو دیوار کا سہارا لے کے مسجد میں آیا کر اور مسجد میں نماز ادا کیا کر۔ دوستو، نماز ایک ایسا وظیفہ ہے جو بھی انسان 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں اور اللہ عز و جل کے آپ پسندیدہ بندے بن جائیں تو آپ کو اور ہم سب کو چاہیے کہ 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کریں، عورتیں گھر میں نماز ادا کریں اور بچوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم سب کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔